بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ مصنوعی ذہانت کی عالمی کانفرنس آئندہ ماہ ریاض میں۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل 900 سے کم۔ سعودی عرب میں پہلا کلچرل ڈیٹا بیس۔ کویت سے آنے والے غیر ملکیوں اور گاڑیوں پر فیس نہیں۔ ریاض میں ہنڈی کا کاروبار، غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے 4 شہر دنیا میں مقبول ترین۔ کورونا کے مشتبہ مریض، علامتیں ظاہر نہ ہونے پر کیا کریں؟ 50 کروڑ پرندوں کی سعودی عرب کے راستے نقل مکانی۔ جدہ نایاب پتھروں سے تیار کردہ بیش قیمت تسبیحاں۔ سعودی عرب پروازیں کب بحال ہوں گی؟ سوال اور ان کے جواب۔ مصنوعی ذہانت کا عالمی کانفرنس آئندہ ریاض میں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کانفرنس کی سرپرستی کریں گے۔ سعودی عرب میں مصنوعی ذہانت کے عالمی سربراہ کانفرنس 7 اور 8 اکتوبر 2020 کو ریاض میں ہوگی۔ اس کا سلوگن مصنوعی ذہانت انسانیت کی فلاح کے لیے ہوگا۔ اس کا انتظام مصنوعی ذہانت کی سعودی اتھارٹی صدایا کرے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کانفرنس کی سرپرستی کریں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق صدایا کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی کانفرنس آن لائن ہوگی تاکہ شرکاء نئی کرونا وائرس کی وبا کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ کانفرنس میں سعودی عرب اور غیر ملکی سرکاری و نجی اداروں کے ماہرین اور فیصلہ ساز شخصیات شرکت کریں گی، جبکہ قافلہ سالار ٹیکنالوجی کمپنیاں، سرمایہ کار اور بڑے تاجر بھی کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ کانفرنس کا مقصد وبا سے صحت یابی اور مصنوعی ذہانت والے رجحانات پر مکالمے ہوں گے۔ کانفرنس کا مقصد سرمایہ کاروں، کمپنیوں اور انتظامی اداروں کو مستقبل کے تقاضوں سے متعلق ہم آہنگ کرنا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کو بنی نوع انسان کے بہتر مستقبل کی خاطر مصنوعی ذہانت استعمال کرنے والے منفرد خیالات سننے کا موقع ملے گا۔ مصنوعی ذہانت کی عالمی کانفرنس میں 4 اہم کلیدی موضوعات ہوں گے۔ جدید دور کے نقوش، مصنوعی ذہانت اور حکومتیں، مصنوعی ذہانت کا راج اور مصنوعی ذہانت کا مستقبل شامل ہیں۔ پروگرام کے مطابق کانفرنس کے اختتام پر مملکت میں مصنوعی ذہانت اور گوشواروں کی قومی حکمت عملی پر مشتمل اعلامیہ جاری ہوگا۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل 900 سے کم۔ سعودی عرب میں حکام کے مطابق کورونا کے یومیہ کیسز کی تعداد 900 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ جمعے کو وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز 822 نئے کیسز سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,19,141 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,099 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,95,063 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا کی وبا سے 33 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,015 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 20,063 ہے، جن میں سے 1,484 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد جدہ اور مکہ میں رہی،
جہاں 48 نئے مریض سامنے آئے۔ دمام میں 54، ریاض 41، مدینہ 40، الحفوف 36، عرعر 35، زہران 34، جمبو 21، جبیل 19، رفحہ 19، قطیف 17، الخبر 16، المبرز 15، حائل 15، تبوک 14، ابہا 12 اور خمیس مشیط میں 11 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 21 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 12 شہروں میں 2 اور 13 شہروں میں 3 جبکہ 7 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے اب تک 50 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے۔ گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی وجہ ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی بہتر ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں پہلا کلچر ڈیٹا بیس۔ سعودی وزارت ثقافت نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں ثقافتی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والوں کا ڈیٹا تیار کیا جائے گا۔ وزارت نے ڈیٹا بیس کے لیے پورٹل جاری کیا ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پروفیشنل اور پرسنل بایو ڈیٹا کا اس پر اندراج کریں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت ثقافت پورے ملک میں مختلف قسم کے ثقافتی شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور ان کی تخلیقات سے متعلق تمام معلومات جمع کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ فلموں، زبان، ترجمے، نشر و اشاعت، کتابوں، موسیقی، تھیٹر، اداکاری، ادب، بصری، آرٹ، ملبوسات، لائبریریوں، تاریخی ورثے، عجائب گھر، تعمیراتی فن، ڈیزائن اور کھانا بنانے کے ہنر اور ان سے تعلق رکھنے والے فنکاروں، ہنرمندوں اور دانشوروں سے متعلق معلومات جمع ہوں گی۔ وزارت ثقافت چاہتی ہے کہ مختلف ثقافتی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے سے استفادہ کریں اور پورے ملک میں علمی، لسانی، نشریاتی، ادبی، تعمیراتی وغیرہ فنون ترقی کریں۔ اس حوالے سے قائم NGOs ایک دوسرے سے رشتے استوار کریں۔ مملکت میں اپنی نوعیت کا پہلا ثقافتی ڈیٹا ہوگا اور کئی مراحل میں مکمل ہوگا۔ وزارت ثقافت سعودی عرب کی ثقافتی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ مؤثر طور رابطے کی اسکیمیں تیار کر رہی ہے۔ یہ ہدف اس وقت حاصل ہو سکے گا جب سب کے بارے میں بنیادی معلومات جمع ہو جائیں۔ کویت سے آنے والے غیر ملکیوں اور گاڑیوں پر فیس نہیں۔ کویت میں سعودی عرب سفارت خانے نے کہا ہے کہ کویت سے سعودی عرب جانے والے غیر ملکیوں اور گاڑیوں سے فیس کی وصولی کی اطلاعات غلط ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی سفارت خانے نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ کویت سے سعودی عرب جانے والے غیر ملکیوں اور گاڑیوں پر فیس مقرر کر دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ اطلاعات ملنے پر سفارت خانے سے رابطہ کر کے ان اطلاعات کی حقیقت دریافت کی ہے۔ سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی شخص ایسی کسی بھی اطلاع پر جو سرکاری ادارے سے جاری نہ ہوئی ہو کان نہ دھرے۔ ریاض میں ہنڈی کا کاروبار، غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ہنڈی کا کاروبار کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس اہلکار گروہ کی غیر قانونی سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدیس نے بتایا کہ گروہ 9 افراد پر مشتمل تھا۔ ملزمان میں 3 کا تعلق شام، 3 کا مصر، ایک کا یمن، پاکستان اور ترکی سے بتایا گیا ہے۔ یہ عمر کے تیسرے اور 5ویں عشرے میں ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ گروہ میں شامل افراد سعودی شہریوں کے نام
से रजिस्टर्ड तजारती अदारों के बैंक खातों के जरिए गैर कानूनी तौर पर से रकमें बिरून मुमलकत भिजवा रहे थे। सऊदी शहरी खातों के जरिए तहसील ज़र की सहूलत पर गिरोह से कमीशन वसूल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की गिरोह के पास से 10,36,182 रियाल बरामद हुए। अलकरेदेस का कहना है कि हुंडी का कारोबार करने वालों ने पूछगिछ के दौरान इकबाल जुर्म कर लिया है। पूछगिछ के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब के 4 शहर दुनिया में मकबूल तरीन। सऊदी अरब के 4 शहरों को दुनिया भर में मकबूल तरीन 100 शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। आदिल वेबसाइट ने पेजवेल कैपिटलिस्ट वेब के हवाले से बताया कि मक्का मुकरमा सऊदी अरब के मकबूल तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। आलमी शहरों में इसका नंबर 20वां आया। मदीना मुनव्वरा दुनिया के मरूफ तरीन शहरों में 23वें नंबर पर है। कहरा 42वें, रियाद 49, बैतुल मुक़द्दस 61वें, दम्माम 64वें, मराकश 75वें, गर्दका 82वें और अबूज़बी 94वें नंबर पर आया। अरब ममालिक में दुबई सरफहरिस्त है, जबकि आलमी सतह पर इसका नंबर 7वां है। हांगकांग दुनिया के 100 बेहतरीन शहरों में सरफहरिस्त है। अलबत्ता सियासी हंगामों की वजह से हांगकांग जाने वालों की तादाद में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 2017 से 2019 तक 4.2% कमी रिकॉर्ड की गई है। शुमाली अमेरिका में सिर्फ एक शहर न्यूयॉर्क है जो आलमी सतह पर 10वें नंबर पर आया है। दुनिया के 100 बेहतरीन शहरों में से 50 का ताल्लुक एशियाई ममालिक से है, जबकि चीन के 10 बड़े शहरों में से 2 बड़े शहरों का नाम 100 बेहतरीन शहरों में आए हैं। वाज़ेह है कि अरब ममालिक में दुबई पहले, मक्का दूसरे, मदीना तीसरे, काहिरा चौथे, रियाद 5वें, अल-क़ुद्स 6ठे, दम्माम 7वें, मराकश 8वें और अल-गर्दका 9वें और अबूज़बी 10वें नंबर पर है। कोरोना के मुश्तबा मरीज अलामतें ज़ाहिर न होने पर क्या करें? सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-आबद अल-आली ने बगैर अलामतों वाले कोरोना वायरस के मरीजों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत की है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अल-आबद अल-आली से सवाल किया गया कि अगर किसी शख्स पर वायरस की अलामतें नमूदार ना हुई हों ताहम वो हकीकत में वायरस ज़दा हो तो उसे क्या करना चाहिए। अल-आबद अल-आली ने कहा कि अगर कोई शख्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुका है तो इससे वायरस दूसरे लोगों को लग सकता है। तर्जुमान का कहना था कि अलामतें नमूदार हुई हों या ना हुई हों, तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों ये फर्ज करके कि मुमकिन है कि दफ्तर या पब्लिक मकामात पर किसी ऐसे शख्स से उनका वास्ता पड़ जाए जो वायरस में तो मुब्तला है मगर इस पर अलामतें नमूदार नहीं हुई, तो इस सिलसिले में मुकम्मल एहतियात का तकाज़ा पूरा करें। उस सिलसिले में मास्क का इस्तेमाल करें, दस्ताने पहने और साबुन से वक्फे से हाथ धोएं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने इंतबाह किया है कि इस तरह के मुतअद्दिद केस रिकॉर्ड पर आ चुके हैं कि कई लोग कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए। इसका पता कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद हुआ। ये वो लोग थे जिन पर वायरस लगने की कोई अलामतें नजर नहीं आ रही थीं। सब लोग मुकर्रर एहतियाती तदाबीर की मुसलसल पाबंदी करते रहे। याद रहे कि सऊदी अरब में हुकाम के मुताबिक कोरोना के यौमिया केसेस की तादाद 900 से भी कम रह गई है। जुमे को वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 822 नए केसेस सामने आए और मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,19,141 हो गई है। 50 करोड़ परिंदों की सऊदी अरब के रास्ते नकल मकानी। सऊदी वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के माहिर के मुताबिक हर साल सऊदी अरब और बहरा अहमर के रास्ते से 50 करोड़ से ज्यादा परिंदे नकल मकानी करते हैं। अरब न्यूज में शाया होने वाले मजमून के मुताबिक इन परिंदों की 500 के करीब मुख्तलिफ किस्में हैं, जबकि दुनिया भर में 10,966 मुख्तलिफ अनवा इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं। सऊदी वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के मुशीर डॉक्टर मोहम्मद शबराक ने इसकी वजाहत करते हुए बताया,
بتایا کہ پرندے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے رہائشی وطن سے دوسرے علاقوں کی جانب نقل مکانی کرتے ہیں۔ ان پرندوں کی یہ نقل مکانی موسمی تبدیلی کے بعد بھی عکاسی کرتی ہے۔ ڈاکٹر محمد شبراک نے عرب نیوز کو بتایا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنے والے پرندے اپنے راستے میں گھونسلے، آرام اور خوراک کے علاقے ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نقل مکانی کے دوران پرندے اپنی جسمانی ساخت بھی تبدیل کرتے ہیں۔ ان میں مختلف پرندوں کے جسم میں چربی کم ہو جاتی ہے اور وہ حجم میں بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے پروں کا سائز نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ شبراک نے عرب نیوز کو بتایا کہ ان پرندوں کو نقل مکانی کے دوران 4 حرکتیں واضح نوٹ کی گئی ہیں۔ ان میں جھپٹنا، اڑنا، چلنا اور تیرنا شامل ہیں۔ نقل مکانی کرنے والے پرندوں میں جھپٹنا اور اڑنا انہیں ممکنہ خطرات سے بچاتا ہے۔ کچھ پرندے ہر سال اس علاقے کی تلاش میں نکلتے ہیں جہاں انہیں حشرات کی شکل میں بھی خوراک مہیا ہوتی ہے۔ ایک خاص قسم کا پرندہ سعودی عرب میں کئی مرتبہ ایک ہی جگہ پر اترتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ کچھ پرندوں کی خوراک مردہ جانور ہوتے ہیں۔ وہ اپنی یہ خوراک حاصل کر کے انسانوں کے لیے مفید خدمات مہیا کرتے ہیں۔ طائف کے قریب کی گئی ایک تحقیق سے واضح ہوا ہے کہ مردہ جانوروں کو خوراک بنانے میں ان کا حصہ 32% ہے، جبکہ لومڑی اور آوارہ کتے صرف 3% مردہ جانوروں کو اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر شبراک نے بتایا کہ نقل مکانی کرنے والے پرندوں ماحولیاتی تبدیلیوں کا واضح اشارہ ہے۔ یہ قدرتی زندگی کے بہاؤ اور تسلسل کو یقینی بنانے میں بغیر کسی رکاوٹ کے نقل و حرکت ہے۔ جانوروں اور حیوانات میں پرندوں کی نسل سب سے نمایاں اس لیے بھی ہے کہ یہ اگر برفانی علاقوں میں دیکھے جاتے ہیں تو ریگستانوں میں بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر شبراک نے بتایا کہ نقل مکانی کرنے والے پرندوں نے ثقافت، ماحول، معیشت اور سیاحت کے لحاظ سے تمام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس طرح ان پرندوں کا انسانوں کی دنیا کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے۔ کچھ پرندوں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ اپنے پروں کے زور پر بغیر رکے طے کیا ہے اور یہی ان کی خوبی ہے۔ بہت سے پرندے تنگ راستوں میں بھی سیدھی لائن میں سفر کرتے ہیں۔ یہ پہاڑوں اور ساحلی پٹیوں کے ساتھ ساتھ اڑتے ہیں۔ ڈاکٹر شبراک نے مزید بتایا کہ موسم سرما کے دوران سائبیریا سے نقل مکانی کر کے انڈیا اور پاکستان جانے والے پرندوں کی نسل کو خطرات لاحق ہیں جو وہاں جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرندوں کو درپیش خطرات مسائل میں ان کا بے جا شکار ہے۔ اس کے علاوہ زہر آلودگی، پلاسٹک کی آلودگی، بجلی کی لائنز، غیر قانونی تجارت اور ماحولیاتی تبدیلیاں ان کی زندگی کے لیے خطرات ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں نقل مکانی کرنے والے پرندوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جدہ نایاب پتھروں سے تیار کردہ بیش قیمت تسبیحاں۔ کرونا وائرس کی وبا کے بعد سے مختلف مارکیٹوں کو کئی قسم کے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے کئی دہائیوں کا تجربہ رکھنے والے تاجر مختلف آراء رکھتے ہیں۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جدہ کی قدیم اور تاریخی علاقے بلد میں اپنی دکان پر قیمتی جواہر، نیلم، روبی اور زمرد کی تسبیحاں فروخت کرنے والے 61 سالہ سالم بکر احمد سالم نے بتایا کہ وہ عرصہ 30 سال سے اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں۔ سالم بکر نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس کے بحران نے عام طور پر مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اس وبا کی پیش نظر ہم اپنے باقاعدہ گاہکوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اس وبا سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے گاہک جو وبائی مرض کے پھیلاؤ کے باعث اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، ہم ان سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق مختلف معیار کے ڈیزائن بھیج دیتے ہیں۔ ان معاشی حالات کے باوجود مارکیٹ میں نئے چیلنجز اور مواقع پیدا ہوئے ہیں جو صارفین کی خریداری کی عادات میں ایک بنیادی تبدیلی کا باعث بنے ہیں۔
سالم نے بتایا کہ دکانداروں کو اپنے کاروبار کو دوام بخشنے کے لیے ان تبدیلیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سالم نے جیولر کی دکان پر کام کرنے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور وہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے زیورات کے ڈیزائننگ اور فروخت کا کام کر رہے ہیں۔ وہ خوبصورت موتیوں کی تصنیع باقاعدگی سے بنا رہے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے موتی اور جوہرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ کئی گاہک برسوں سے ان کی دکان پر باقاعدگی سے آتے ہیں، ان کے کام پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈیزائن تیار کراتے ہیں۔ کرونا وائرس سے قبل تسبیح میں مختلف جواہر، نیلم، روبی، زمرد اور ہیرے جیسے قیمتی پتھروں کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ ان قیمتی پتھروں کو فرانسیسی، اطالوی اور امریکی گاہک بہت پسند کرتے ہیں۔ سالم انگریزی، یونانی اور اطالوی زبان نروانی سے بولتے ہیں۔ وہ دیگر زبانیں بھی بول سکتے ہیں۔ کچھ گاہک اب ان کے اچھے دوست بن چکے ہیں اور اکثر فون کر کے جواہرات کی دنیا کا تازہ ترین رجحان معلوم کرتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کے دوران تاریخی مقام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ بہت پرانا ہے اور سعودی عرب کی تاریخ کا حصہ ہے۔ سیاح میری دکان پر اکثر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایمانداری میرا شعار ہے اور یہی میری وجہ شہرت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جواہرات کی قیمت کا انحصار اس کے خالص ہونے، اس کے رنگ اور دیگر خصوصیات پر ہوتا ہے۔ میرے پاس کئی خاص پتھر موجود ہیں جو صرف گاہک کی خواہش پر دکھائے جاتے ہیں۔ ان میں ہیرے، زمرد، روبی اور نیلم شامل ہیں۔ یہ انتہائی قیمتی پتھر ہیں۔ مثال کے طور پر زمرد اور دیگر پتھروں کی قیمت 1000 ریال سے لے کر 15,000 ریال تک ہے۔ سالم کا کہنا ہے کہ نایاب پتھروں کی دریافت کے لیے خود سفر کرتا ہوں۔ پتھر کی کوالٹی پر پرکھنے کے علاوہ اصل یا نقلی ہونے کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ ایسے نایاب پتھروں کی تسبیح اور موتیوں کے ہار کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بعض گاہک ایسے نایاب پتھروں کے حصول اپنی شخصیت کا حصہ سمجھتے ہیں اور اسی نظریے سے اپنے پاس رکھتے ہیں یا پہنتے ہیں۔ گزشتہ 20 تا 60 سال کے دوران مارکیٹ میں مشہور پتھر اور جواہرات میں یمنی عقیق اور فیروزہ کا زیادہ رجحان رہا۔ کچھ خریدار تاریخ پیدائش سے منسلک پتھر دریافت کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں نایاب پتھروں کے متبادل کے طور پر مصنوعی پتھر بھی عام ہو گئے ہیں۔ اس لیے میری رائے ہے کہ خریدار کو پتھر کے معیار اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کسی ماہر کی ضرور مدد لینی چاہیے۔ سعودی عرب پروازیں کب بحال ہوں گی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بیرون ملک سے آنے والے پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ اس حوالے سے حکام کی جانب سے کسی قسم کا لائحہ عمل جاری نہیں کیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اعلان کے بعد ان غیر ملکیوں کی واپسی کے بارے میں لائحہ عمل جاری کیا جائے گا۔ کرونا کی وبا کے دوران جب مملکت میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری تھا، حکومت نے مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی مفت توسیع کی تھی۔ بعد ازاں دوسری بار ایوان شاہی سے ان تارکین کو رعایت دی گئی جو بیرون مملکت چھٹی یعنی خروج عہدہ پر گئے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکی جو حالات کے سبب سفری پابندی کی وجہ سے مقررہ مدت کے دوران اپنے ملک نہیں جا سکے تھے، ان کے ویزوں کی مدت میں بھی مفت توسیع کی گئی تھی۔ اردو نیوز کو موصول ہونے والے سوالات میں سے بیشتر سعودی عرب میں پروازوں کی بحالی اور اقامہ و خروج عہدہ کی مدت کے حوالے سے ہیں، جن کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ مدثر احمد کا سوال ہے کہ میرا اقامہ 1 ماہ بڑھایا گیا ہے، کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ ستمبر میں فلائٹس کھل جائیں گی؟ جواب: سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کو دی جانے والی دوسری رعایت ایسے افراد کے لیے ہیں جو چھٹی پر اپنے ملک گئے ہوئے ہیں یا مستقل طور پر فائنل ایگزٹ پر جانے کی خواہش مند ہیں۔ ایسے تارکین کے لیے حکام کی جانب سے 3 ماہ کی مفت رعایت دی جا چکی ہے، تاہم اس کا حساب اس وقت سے کیا جا رہا ہے جب سے مملکت میں کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ ستمبر میں فلائٹیں کھل جائیں گی، اس حوالے سے تاحال حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کب پروازیں بحال ہوگی۔
फरहान भट्टी पूछते हैं कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए परवाजें कब बहाल होंगी। सऊदी अरब के लिए मुख्तलिफ ममालिक से परवाज़ों की बहाली के हवाले से ताहाल किसी किस्म के हितमी इतला नहीं। इस बारे में हकाम का कहना है कि जैसे ही मुतल्लिका अदारों की जानिब से लाहे अमल मुरतब किया जाएगा, सरकारी सतह पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। सुबहान खान ने पूछा है कि साय खास फैमिली ड्राइवर जिनकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है उनकी वापसी कैसे होगी। जवाब, साय खास ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की जो खरूज ओहदा पर अपने मुल्क गए हुए हैं उनकी वापसी के हवाले से ताहाल किसी किस्म का सरकारी ऐलान जारी नहीं हुआ है। मौजूदा हालात में जबकि बैनुल-अक़वामी सफ़र के हवाले से तमाम मामलात रखे हुए हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की जो अपने वतन गए हुए हैं उनकी वापसी अभी ताहाल मुमकिन नहीं हो रही। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदी ख़त्म होते ही सरकारी सतह पर गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से प्रोग्राम मुरतब करके तरीक़ाकार की वजाहत की जाएगी। ताहम अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, इसलिए इंतज़ार करें। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।